زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤ گر بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا۔ بولنا تو نے سکھایا میں تو گونگی تھی، اب جو بولوں تو باتوں میں اثر دینا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم و رحمان ہے، جس رب ذوالجلال و اکرام نے یہ سبکدوش کائنات سچائی، جس نے سورج، چاند، ستارے اور کہکشاؤں کو آسمان کی زینت بنایا۔ اس رب کائنات نے اس جہاں فانی میں رنگ برنگی نظارے بکھیر دیے، طرح طرح کے خوشنما چرند پرند کو خلق کیا اور انسان اعظم کو عقل سلیم عطا کر کے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا اور ہمیں مومن بنا کر اعلیٰ و افضل کر دیا۔ تمام تعریفیں صرف اور صرف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں ایمان کی بے بہا و بیش قیمتی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم سبھی ایمان والوں پر بے انتہا فضل و کرم رہا اور ہے، چونکہ ایمان میں 5 ستون کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بیت اللہ شامل ہے، کیونکہ روزہ رمضان المبارک کی اہم ترین فریضہ ہے۔ لہٰذا ہم اپنی بات کا آغاز رمضان المبارک سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے قریب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ اس مہینے کی مبارک ساعتیں ہمیں عطا فرمائے اور اس کے دامن سے ہمیں رحمت و مغفرت حاصل ہو اور ہمیں جہنم سے نجات حاصل ہو۔ اللہ رب العزت کی مہربانی و رحمت کا کیا پوچھنا، وہ تو اپنے بندوں پر ماؤں سے بھی 70 درجے زیادہ مہربان ہیں، اور وہ توبہ استغفار کو پسند کرتا ہے اور گناہوں میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے لوگوں کو بھی اپنی رحمت سے نا امید نہیں کرتا۔ میرا رب بہت مہربان ہے، بے شک وہ بہت بڑا ہے، اسی لیے تو اسے رحیم کہا گیا ہے کہ جو ایک نیکی کا بدلہ اپنے بندوں کو 70 نیکیوں کے ثواب سے دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ اور عزیز ساتھیو، رمضان المبارک بھی اللہ کی رحمت کا ایک عظیم مظہر ہے، جس میں اللہ کی رحمت کا دریا معجزاً سمندر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی وہ قدر افزائی اور جزا ہوتی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے ایسا خوشگوار ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں نفس شیطان کی اکساہٹوں اور وسوسوں سے محفوظ ہو کر انسان خود بخود خیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور برائیوں سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ خیر و برکت کے اس ماحول میں اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو ہم میں سے ہر فرد اپنے نفس کی تربیت کر کے ایک پاکیزہ زندگی کا آغاز کر سکتا ہے، ایک ایسی زندگی جو ہمارے رب کو مطلوب ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور نتیجے میں ہمیں ابدی و دائمی مسرتوں کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کام مشکل ہے، ارے مشکل ہے مگر ناممکن تو نہیں۔ ہمت اور کوشش سے کیا نہیں ہو سکتا۔ ایک بار اگر ہم نے اپنے قدم بڑھا دیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہو گئے تو ہر مرحلے پر اللہ کی رحمت، تائید و نصرت ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے گی۔ جواں ہو عزم تو قدموں کو فتح چھو لے گی، جواں ہو عزم تو قدموں کو فتح چھو لے گی، شکست راست کب آتی ہے فتح مندوں کو۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے راستے کو ہمارے لیے اتنا آسان کر دے گا جتنا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ ہر مومن اپنی مغفرت کروا سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات
جسے شب قدر کہتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس مہینے کی ایک رات 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونا یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت اور نفل ادا کرے گا تو دوسرے زمانے کی فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کی 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ جسے ہم پہلا عشرہ کہتے ہیں وہ رحمت ہے، یعنی کہ پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت نازل کرتا ہے، اور درمیانی حصہ یعنی جسے دوسرا حصہ کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور تیسرا حصہ جسے آخری دوزخ یعنی جہنم سے آزادی ہے۔ رمضان کی شکل میں ایک سنہری موقع ہمارے سامنے ہے جس میں ہم اہم فیصلے کر سکتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ رحمتوں اور برکتوں کے ڈول برستے جائے اور ہم اتنے بد نصیب ہو کہ ہمارے حصے میں کچھ نہ آئے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کو اپنی تربیت کا ذریعہ بناتے ہیں، اپنی بری عادتوں سے گلو خلاصی پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھی عادتوں کو پروان چڑھانے کی صحیح کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مبارک سے فیض اٹھانے کے منصوبے بندی کرتے ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں تاکہ ان کا رب ان سے خوش ہو اور انہیں بے پایا اجر سے نوازے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کی راتوں کو زندہ کرتے ہیں، ان میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور نوافل اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ماہ رمضان میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اسی سے لو لگاتے ہیں اور اسی سے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کو اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بناتے ہیں، جو اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کا رب انہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے گا اور ان کی مغفرت کرے گا۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس سے اپنی جھولی بھر لے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین کے تمام فرائض کو انجام دہی کرنے میں پہل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اگرچہ ہو سکے تو زکوٰۃ و خیرات کا اہتمام کرو، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے اور نیک کاموں کو کرنے میں دیری مت کرو، زیادہ سے زیادہ دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، اسلام اور ایمان کے پرچم کو بلند کرو، اس آبشار کی مانند بنو جو گرنے کے بعد اپنی خوبصورتی کو دوبالا کرتا ہے اور اپنی روانی اور کامرانی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف سفر کرتا ہے۔ اخلاق کے موتی جہاں بھی دیکھو ان کو اپنے دامن میں بھر لو۔ عزیز ساتھیو، اس کے بعد روزہ، لیلۃ القدر، قرآن وغیرہ پر ہم آنے والی آئندہ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔